بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نظریات کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ایک نوجوان غازی خالد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ملعون کو عدالت میں گولیاں مار کر 2 منٹ میں جہنم میں پہنچا دیا۔ ہم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی دور اندیشی بہت مرتبہ دیکھ چکے ہیں، اور سب سے بڑی مثال غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے کی ہے کہ جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور اس کام کے لیے سرگرم تھے کہ حکومت کا ابھی تختہ الٹ دیا جائے۔ غازی ممتاز حسین قادری کی شہادت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس صدمے کی حالت میں بھی ان کی دور اندیشی کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں لوگوں کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے بغیر گھر بھیج دیا۔ ناظرین اکرام، اب اگر علامہ خادم حسین رضوی صاحب غازی خالد کے حق میں کھل کر بیان دیں تو پی ٹی ایم، ٹی ٹی پی، ایم کیو ایم اور نون لیگ کے وہ لوگ جو فوج کے خلاف ہیں، انہوں نے غازی فیصل کیس کی آڑ میں پورے پاکستان میں تباہی مچا دینی ہے، اور اس تباہی کا الزام صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان پر آئے گا کہ انہوں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ دھرنے دے کر پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا تھا، اور اب پھر یہی حال کر رہے ہیں ملک کا۔ ناظرین اکرام، جب تحریک لبیک والے پرامن طریقے سے احتجاج یا دھرنا کرتے ہیں تو بہت سے نون لیگی کارکن دھرنے میں شامل ہو جاتے ہیں اور حالات کو خراب کرنے کے لیے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح آسیہ ملونہ کیس کے احتجاج کے دوران شیخو پورہ میں نون لیگی کارکنوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، جس طرح آسیہ ملونہ کے حوالے سے احتجاج کرنے کے دوران کیلے والے لڑکے کا جھوٹا واقعہ پیش آیا تھا۔ پورے دھرنے میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے پاس کوئی صحافی مائک لے کر نہیں گیا، لیکن اس کیلے والے ریڈی پر سارے نیوز چینل والے اپنے سپیکر لے کر پہنچ گئے، اور ویسے بھی شاہ زیب خان زادے اور لقمان کنجی جیسے عناصر کی میڈیا والوں کے پاس کمی نہیں ہے جو ہر بات کو اپنے حساب سے بگاڑ لیتے ہیں، اور ان کی 2 نمبری ان کے چہروں پر واضح نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے میں حکومت اس طرح 2 نمبری کر رہی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اگر یہاں واضح طور پر سیاست کرنے لگیں تو حکومت کا تختہ الٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لیکن اب خطرہ یہ ہے کہ اگر اب احتجاج یا دھرنا کیا گیا تو حالات فوج کے کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ تحریک لبیک والوں کو تو بابا جی کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہاں کچھ دین دشمن عناصر بھی ہوں گے، انہیں کون کنٹرول کرے گا؟ کیونکہ وہ سیاسی جماعتیں جو فوج سے سخت پریشان ہیں، وہ پاک فوج سے بدلہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور لامحالہ تحریک لبیک والے بھی غازی خالد کی محبت میں اسلام دشمن جماعتوں کے ایجنڈے کا مہرہ بن جائیں گے۔ ناظرین اکرام، بہرحال ڈاکٹر شفیق امینی غازی صاحب کے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس بار حکومت بری طرح پھنس چکی ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی والے آج کل عدالتوں کے بھی خلاف ہیں، اور دوسری طرف اسلام دوست عناصر سے بھی بیزار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کس کی حمایت کرے گی۔ ناظرین اکرام، یہ غازی صاحب کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ غازی خالد کی وجہ سے تمام لبرل جماعتوں کے لیڈروں اور لبرل آنٹیوں کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر دیوبند اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ اہل سنت کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان جمہوری لبرلز کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ ناظرین اکرام، علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنی دور اندیشی سے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ملک کو کسی بھی بڑے سانحے سے بچانے کے لیے چپ ہیں۔ بے نظیر کے قتل پر تو صرف سندھ جلا تھا، لیکن اس بار 3 صوبے پنجاب، سرحد اور سندھ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔